السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کروں گا کہ آپ سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو بتا دوں گا کہ صحبت کے لیے کون سی عورتیں وہ مضر ہے، یعنی کس قسم کی عورتوں سے صحبت نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس سے پہلے اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، حکماء اور اطباء نے چند قسم کی عورتوں سے صحبت کرنے سے احتیاطاً منع کیا ہے، لیکن یہاں پر میں چند عورتوں کا تذکرہ کروں گا جو بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ان میں سے نمبر 1 حیض اور نفاس۔ حیض تو آپ کو پتہ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ماہواری اس کو کہتے ہیں، اور نفاس کہ عورت کو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو دوستو، حیض اور نفاس والی عورت سے صحبت کرنا یعنی ہم بستری کرنا، جماع کرنا، اولاً تو شرعاً حرام ہے، یعنی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہوگا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور طبی اعتبار سے اس خون اور گندے پانی میں، یہ جو گندے پانی ہوتے ہیں اس میں بدبو اور زہریلے پن کے سبب مرد کے جو عضو تناسل ہے اس میں لگنے اور پیشاب کی نالی میں پہنچ جانے سے مختلف قسم کی خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی جو انسان حالت حیض اور حالت نفاس میں ہم بستری کرتے ہیں تو طبی اعتبار سے اس میں جو خون اور گندے پانی میں جو بدبو اور زہریلے پن کے سبب مرد کا جو عضو تناسل ہے تو اس میں جو ہے بہت ہی زیادہ مختلف قسم کی خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوستو، نمبر 2 جسے ہم لوگ طوائف کہتے ہیں، یا بعض لوگ اس کو رنڈی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو بازاری عورت کہتے ہیں، تو یہ عورت مختلف مردوں کے پاس جانے والی عورتوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان عورتوں کو ایڈز کی بیماری ہوتی ہے، اور اس سے ایڈز کی بیماری ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ مختلف مردوں کی منی ان کی شرمگاہ میں گرتی ہے، اور اس کی گرمی خراب سڑی ہوئی بدبودار ہوتی ہے، اور بے شمار جراثیم ان میں ہوتے ہیں جن کا اثر اور نقصان اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ آپ حضرات کو اس کا بہت ہی زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ پاک طبیعت کے لوگ ایسی بری حرکتوں سے بچتے رہتے ہیں جو ہزاروں مردوں کی خواہش کی جگہ بن گئی ہو۔ اللہ تعالی ہر مومن کو ایسی بری حرکتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح دوستو، اس کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت سے اگرچہ حمل کے شروع میں 2-3 مہینوں میں صحبت کی جا سکتی ہے، لیکن حاملہ کے ساتھ بچے کے پیدا ہونے تک ہم بستری کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ صحبت کے لیے جو مضر عورتوں کا جو شمار کیا گیا ہے ان میں ایک جو ہے حاملہ عورت ہے، اس وجہ سے کہ زیادہ صحبت کی وجہ سے حمل گر جانے کے ڈر سے وہ صحبت نہ کرنا بہتر ہے۔ اور اگر ایسا ڈر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ جب چاہو تو ہم بستری کر سکتے ہو، مگر جب عورت کا پیٹ آخری مہینوں میں زیادہ بڑھ جائے، وزن زیادہ بڑھ جائے تو صحیح طریقے پر صحبت کرنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اکثر آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا، جس سے اصل مقصد یعنی لذت اور خوشی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے ایسی حالت میں بھی صحبت کرنے سے بچنا بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستو، یہ تھے 2-3 قسم کے عورتوں کا تذکرہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا ہے کہ ان سے جو ہے وہ صحبت کرنا بہت ہی زیادہ مضر ہے، بہت ہی زیادہ پرہیز اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں جن کا بیان انشاءاللہ میں اپنے اگلے ویڈیو میں کروں گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے زیادہ ٹائم میں آپ حضرات کا نہیں لوں گا، تو پھر انشاءاللہ اس بارے میں ایک مستقلاً میں ایک اور ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک مختصراً ویڈیو کلپ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ امید کروں گا کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ حضرات ہمیں ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ والسلام۔